أشرقت نفسي بنور من فؤادي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: الدعاء مخ العبادہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. سامعین و ناظرین، کل نہیں بلکہ پیوستہ کل دعا کے عنوان پر گفتگو ہوئی تھی. اسی کے اندر میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز کچھ دعا کی شرائط اور کچھ دعا کے آداب آئندہ کسی ویڈیو میں ریکارڈ کرواؤں گا. دعا تو آپ سن چکے ہیں کہ ایک بہت عظیم الشان عمل ہے، ایک بذات خود نیک عمل ہے. بہر صورت مانگنی چاہیے، قبول ہو یا نہ ہو، مگر یہ بھی علم میں رہنا چاہیے کہ دعا کب قبول ہوتی ہے اور کب قبول نہیں ہوتی. قبولیت میں رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے، اس کی شرائط کیا ہیں؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ شرائط نہیں، ایک ہی شرط ہے بڑی، کہ جو اگر موجود ہے تو دعا قبولیت سے رک جاتی ہے. وہ کیا؟ کہ آپ لقمہ حلال کا اہتمام نہیں کرتے، آپ کے حلق سے لقمہ حرام اترتا ہے، اس سے دعا قبول نہیں ہوتی. ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس حلق سے ایک لقمہ حرام گزرتا ہے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. اتنا خطرناک ہے یہ لقمہ حرام. اور دوسری جگہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح انداز میں یہ بیان فرمایا کہ ایک آدمی بسا اوقات لمبا سفر اس نے کر رکھا ہوتا ہے، بال پر گندہ ہوتے ہیں، جب دعا کرتا ہے تو اس میں یا ربی یا ربی یعنی خوب عجز و انکسار سے کام لے رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام ہوتا ہے، اس کا پینا حرام ہوتا ہے، اس کا لباس حرام ہوتا ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں: مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام فأنا یستجاب لذالک. اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ وہ جتنا بھی عجز و انکسار ہو، اس میں وہ عاجزی ہو، اللہ سے رو رو کر مانگ رہا ہو، گڑ گڑا کر مانگ رہا ہو. فرمایا اگر اس کا یہ سب کچھ کھانا پینا لباس حرام کا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یعنی وہ دعا قبول نہیں ہوتی. تو لقمہ حرام نہایت خطرناک چیز ہے. صرف لقمہ حلال کا اہتمام یہ انسان کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے. آتا ہے نا حدیث پاک میں، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کرنے لگے: یا رسول اللہ، آپ میرے لیے یہ دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. مطلب یہ ہے کہ میں جو بھی آئندہ دعا کیا کروں وہ قبول ہو جایا کرے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کا وعدہ نہیں فرمایا ان سے، ان کے لیے دعا کی نہیں، بلکہ فرمایا کہ تم لقمہ حلال کا اہتمام کرو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. کتنا وہ بتایا کہ تمہیں عمل کرنا پڑے گا، دعاؤں سے یہ سب کچھ نہیں ہوگا. عمل یہ کرو کہ تم لقمہ حلال کا اہتمام کرو. تو اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا اہتمام شروع کیا. متعدد آثار میں، روایات میں پھر واقعات ہیں کہ وہ مستجاب الدعوات ہوئے. انہوں نے کسی کے لیے دعا کی، وہ بھی قبول ہوئی، انہوں نے کسی کے لیے بد دعا کی، وہ بھی قبول ہوئی. تو یہ لقمہ حلال یہ قبولیت دعا کے لیے شرط ہے. باقی کچھ آداب ہیں، وہ بھی اگر ساتھ مل جائیں تو نور علی نور. دعا کا ادب، پہلا ادب یہ ہے کہ دعا وہ پوری ہو، ادھوری نہ ہو. یعنی نامکمل دعا اللہ تعالیٰ سے نہ کریں. کیا مطلب؟ بعض لوگ نا اللہ کریم کو بندوں پر قیاس کر کے نا، جس طرح بندوں کی طبیعتیں ہیں، عادتیں ہیں، اسی طرح سمجھتے ہیں شاید اس آقا کی بھی کوئی اسی طرح کی عادتیں اور خصلتیں ہیں، علیہ باللہ.
تو دعا کے اندر نا وہ ایسا عنوان اختیار کرتے ہیں کہ جس سے اگر میں اس انداز سے دعا کروں گا تو میری حاجت مجھے مل جائے گی. مثلا یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ بس میں تو تیرے کو نیک اولاد مانگنا، باقی مجھے کچھ نہیں چاہیے، یا اللہ مجھے بس رزق حلال دے دے، باقی کچھ نہیں مانگتا، یا اللہ میری آخرت اچھی کر دے، باقی آپ سے کچھ نہیں مانگتا. یہ کتنی خطرناک دعا ہے، یہ ادھوری دعا ہے. اگر یہ دعا قبول ہو جائے کہ آپ کو لقمہ حلال مل جائے، آپ کی صحت چھن جائے، آپ کی عزت چھن جائے، تو کیا تم دنیا میں زندگی گزار سکو گے؟ یا تمہیں وہ اولاد نیک مل گئی، پھر یہ صحت والی نعمت، عافیت والی نعمت چھن گئی، یہ تمہاری آخرت اچھی ہوگی، دنیا خراب ہو گئی. کتنی خطرناک بات ہے. جو دعا اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں ہمیں سکھائی ہے، نیک بندوں کی نقل کی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. کتنی خوبصورت دعا ہے کہ دنیا آخرت دونوں کی حسنہ بھلائیاں آپ سے مانگتا ہوں. یہ ہے کامل دعا. دنیا کی جو جو خیریں ہیں وہ ساری کی ساری آپ سے مانگتا ہوں، آخرت کی جو جو بھلائیاں آپ سے مانگتا ہوں. یوں مانگنا چاہیے، یعنی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ سے گن گن کر زیادہ سے زیادہ مانگو. یہ وہ آقا اور داتا ہیں کہ جن سے جتنا زیادہ مانگو گے اتنا ہی زیادہ وہ خوش ہوتے ہیں اور عطا کرتے ہیں. بندوں کی طرح نہیں ہے کہ اگر آپ تھوڑے کا حوالہ دیں گے تو وہ دے دیں گے، اگر آپ زیادہ مانگیں گے تو نہیں ملے گا. نہیں، وہاں تو خوب جی بھر کر مانگنا چاہیے. اور دوسرا ادب یہ ہے، دعا مانگی جائے پڑھی نہ جائے. دعا جو ہے نا یہ مانگنے کی چیز ہے، پڑھنے کی چیز نہیں ہے. آج کے زمانے میں فی زمانہ آپ دیکھیں وہ دعائیں نا مانگی نہیں جا رہی، پڑھی جا رہی ہیں. چند رٹی رٹائی ہیں، اس میں دل و دماغ ساتھ نہیں ہے، زبان مشین کی طرح چل رہی ہے. دماغ کہیں اور چل رہا ہے، دل کہیں اور چل رہا ہے، زبان کچھ اپنی بولی بول رہی ہے. یہ پڑھنا ہوا، یہ مانگنا نہیں ہوا. دعا کے اندر اصل ہوتا ہے مانگنا. اور مانگنا کیسے ہوتا ہے؟ جیسے ایک فقیر اللہ سے مانگتا ہے. ایک فقیر وہ کسی بھی سخی اور داتا سے مانگتا ہے. داتا تو نہیں کہنا چاہیے، کسی باس سے مانگتا ہے. تو کیا آپ نے دیکھا ہوگا نا، بعض فقیر ایسے ہیں، رمضان ابھی آیا تو ان کو پتا ہو کہ یہاں انہوں نے کبھی کچھ دیا تھا، تو وہ بار بار آ کر دستک دے گا دروازے پر. ایک دن خیرات نہیں ملی، دوسرے دن نہیں ملی، تیسرے دن، 10 دن نہ دیں، وہ مسلسل دکانوں پر آتے ہیں، مسلسل آتے رہتے ہیں. ان کو پتہ ہے ایک نہ ایک دن شاید کسی دن مل جائے. وہ داتا تو ایسا ہے، وہ 10 مرتبہ آپ کو چکر نہیں لگواتا. آپ اس سے مانگیں، زیادہ سے زیادہ مانگیں، وہ عطا کر دیتے ہیں. تو یہاں مانگنا ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ مانگنا. ہم مانگتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں. پڑھنے اور مانگنے میں بہت بڑا فرق ہے. تو دعا مانگی جائے. مانگنے کا معنی یہ ہے کہ آپ کا دل، دماغ، اعضاء، زبان سب میں عجز ہو اور سراپا احتیاج بن کر مانگیں، تو ضرور آپ کی حاجت آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ والعزیز. اور تیسرا ادب یہ ہے کہ دعا کو یقین کے ساتھ مانگیں. اس میں تردد نہ ہو کہ میں جو مانگ رہا ہوں مجھے ملے گا یا نہیں. یا بعض تو پہلے سوچا ہوتا ہے کہ جی ساڈی کتنے دعا قبول ہوندی، ہماری دعا کہاں قبول ہوگی. پہلے سے انہوں نے تیہ کیا ہوتا ہے. آ کر دعا کا بھی کہتے ہیں نا بعض لوگ کہ جی ہمارے لیے دعا کرنا ہے، آپ کو خود بھی کرنا ہے، اور ساڈی کتنے سنی جاندی جی. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کریم جو ہے نا ان کی نہیں سنتا اور ان کی زیادہ سنتا ہے. بعض نیک بندوں کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، کوئی شک نہیں ہے، ان سے بھی دعاؤں کی درخواست کرنی چاہیے. لیکن اللہ کریم ہر بندے کی سنتا ہے. ہاں، اللہ تو مظلوم کافر کی بھی سنتا ہے، تو ایک گناہ گار بندے کی نہیں سنے گا. تو اس لیے یہ عذر تلاش کر کے دعا سے نہیں رکنا چاہیے، پورے یقین سے مانگو. تو حدیث پاک میں بھی ہے کہ اللہ کریم سے پورے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو. اور پھر فرمایا ان اللہ لا يقبل الدعاء عن كل قلب غافل لاہن. اللہ جل جلالہ ہر غافل بے پرواہ دل کی دعا کو قبول نہیں کرتے. یعنی جس کے اندر لاپرواہی ہو، وہ جو ابھی پیچھے میں عرض کر رہا تھا، تو اس کو تردد ہے، پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی.
یا ویسی غفلت ہے زبان ادھر چل رہی ہے دل دماغ کہیں اور چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ سراپا احتیاج بن کر مانگیں، پورے یقین کے ساتھ مانگیں اور پوری دعا مانگیں، ادھوری نہ مانگیں۔ یہ 3 موٹے موٹے ادب ہیں، اگر آپ اس شرط کا اور ان 3 آداب کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ نقد اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے آپ وصول کر لیں گے۔ میں اللہ کریم سے دعا گو ہوں کہ مجھے اور آپ سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔